حس اور شعور کا زائل ہو جانا، یعنی اگر کسی شخص کے اندر احساس ختم ہو چکا ہے، کسی شخص کے اندر سمجھنے کی طاقت مٹ چکی ہے، سمجھ لیں کہ جناب اب وہ شخص مردہ ہے اور وہ قوم مردہ ہے جس کے پاس احساس نہیں ہے، جس کے پاس فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معنی کو بھی سمجھانے کے لیے دو مثالیں دی۔ میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس دماغ کو لے کر آخر تک چلیں کہ موت کے مختلف پہلو ہیں۔ موت صرف سانس رک جانے کا نام نہیں ہے، یعنی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ہماری آنکھ بند ہوگی تو ہم پر موت آئے گی، نہیں۔ قرآن ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ شخص زندہ ہوتا ہے، قوم زندہ ہوتی ہے، زندہ ہونے کے باوجود وہ مردہ ہوتی ہے۔ اس لیے موت کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھیں کہ موت کا ایک معنی ہے حس اور شعور کا زائل ہو جانا، یعنی احساس ختم ہو جانا، فہم ختم ہو جانا، سمجھ ختم ہو جانا۔ ایک مثال سے ہم اس معنی کو سمجھتے ہیں۔ سورہ مریم مکی سورت ہے، اس کی آیات 22 اور 23 مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ایک بہت بڑی نشانی کے ظہور کے لیے مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا تھا کہ مریم کنواری ہو، عفیفہ ہوں اور ماں بن جائیں۔ تو رب العالمین نے اپنی بہت بڑی نشانی کے ظہور کے لیے مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اب دیکھیں یہ نشانی مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کی امانت بھی ہے، اور یہ نشانی مریم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ ظاہر ہے مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مقدس گھرانے بنی ہارون کی صاحبزادی، پھر مریم علیہ السلام بیت المقدس میں خدا کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکی۔ ہوا کیا؟ فحملتہ، اللہ رب العالمین کے ارادے سے مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی۔ اب ظاہر ہے پاک باز خاتون ہیں، لوگوں کو نہیں بتا سکتی، لوگوں کو نہیں دکھا سکتی، شرمندگی کے عالم میں دور دراز علاقے میں نکل گئی، اور اناجیل کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے وہ دور دراز کا علاقہ بیت لحم تھا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر درد ذہ انہیں کھجور کے درخت کے پاس لے کر آ گیا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اب ولادت کو کچھ ہی دن باقی ہیں۔ یہ وہ موقع تھا مریم علیہ السلام یہ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا، کاش میں اس دن سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی، یعنی میری حس ختم ہو چکی ہوتی، میرا شعور زائل ہو چکا ہوتا،